دوستوں، ایک دن اچانک نیو یارک کے گنجان آباد شہر میں ایک بے چینی کی لہر دوڑ گئی۔ بدنام زمانہ جوکر، جو اپنی تباہ کن اور افراتفری پھیلانے والی حرکتوں کے لیے جانا جاتا تھا، آرخم اسائلم سے فرار ہو چکا تھا۔ اس کی شیطانی مسکراہٹ اور پاگلوں جیسی ہنسی گلیوں میں گونج رہی تھی، جبکہ وہ شہر میں تباہی مچانے میں مصروف تھا۔ دوسری طرف اسپائڈر مین، جو ویب سلنک کرنے والا ہیرو تھا، ایک فلک بوس عمارت کے اوپر بیٹھا نیچے کی گلیوں کا جائزہ لے رہا تھا۔ اچانک اس کے اسپائڈر سینس نے خطرے کی گھنٹی بجائی، جوکر کی موجودگی کا احساس دلاتے ہوئے۔ ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر اسپائڈر مین حرکت میں آ گیا۔ اس کا سرخ اور نیلا لباس ایک دھندلے عکس کی مانند ہوا میں لہراتا رہا جب وہ بلند و بالا عمارتوں کے درمیان جھولتا ہوا آگے بڑھا۔ وہ ایک چھت پر اترا جہاں جوکر نے کچھ معصوم لوگوں کو یرغمال بنا رکھا تھا۔ ارے جرائم کے شہزادے، اسپائڈر مین نے طنزیہ لہجے میں کہا، اس کی آواز پر اعتماد تھی۔ ان لوگوں کو جانے دو اور پھر ہم دونوں اس معاملے کو خود ہی نپٹا لیتے ہیں۔ جوکر زور سے ہنسا، اس کی آنکھیں پاگل پن سے چمک رہی تھیں۔ او اسپائڈی، تم ہمیشہ اتنے سیدھے سادے ہوتے ہو، لیکن چلو کھیل میں شامل ہو جاتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے۔ اچانک جوکر نے اپنی کلائی ہلائی اور ہنسی گیس کا ایک بادل چھوڑا جس نے یرغمالیوں کو زور زور سے ہنسنے پر مجبور کر دیا۔ اسپائڈر مین تیزی سے ادھر الفادیر جھولنے لگا، اپنی پھرتی اور برق رفتاری کی مدد سے اس زہریلی گیس سے بچنے کی کوشش کرتے ہوئے۔ جب گیس ختم ہوئی تو اسپائڈر مین نے جوکر کا سامنا کیا، جو اب اپنے ہاتھ میں تیز دھار تاش کے پتوں کا ایک ڈیک تھامے کھڑا تھا۔ دونوں دشمن ایک دوسرے سے بھڑ گئے، گھونسوں، لاتوں اور جال کے ذریعے حملے ہونے لگے۔ جنگ شدت اختیار کر گئی۔ اسپائڈر مین نے جوکر کو اپنے جال میں جکڑنے کی کوشش کی، لیکن وہ اپنی حیران کن طاقت سے آزاد ہو گیا۔ جوکر نے فوراً ہی تاش کے پتوں کی بارش کر دی، مگر اسپائڈر مین نے مہارت کے ساتھ سب کو چکما دے دیا۔ جیسے جیسے لڑائی بڑھی، دونوں مخالفین مینہٹن کی مصروف سڑکوں پر پہنچ گئے، جہاں ٹریفک اور پیدل چلنے والے ان کے راستے میں آ رہے تھے۔ اسپائڈر مین کا اسپائڈر سینس اسے جوکر کی چالوں کے بارے میں خبردار کر رہا تھا، مگر جوکر کی غیر متوقع حرکات نے اسے مسلسل چوکس رکھا۔ ایک حیران کن کرتب میں اسپائڈر مین ایک چلتی ہوئی بس پر چھلانگ لگا کر کھڑا ہوا۔ اس کا ارادہ تھا کہ وہ جوکر پر حملہ کرے، لیکن جوکر تیار تھا۔ ایک شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ اس نے ایک زبردست دھماکہ کر دیا، جس سے بس بے قابو ہو کر لڑکھڑانے لگی۔ اسپائڈر مین نے فوراً کارروائی کی، اپنی ویب شوٹرز کی مدد سے بس کو قابو میں کیا اور اسے قریبی عمارت سے ٹکرانے سے بچا لیا۔ جب دھول چھٹی تو جوکر سائے میں سے نمودار ہوا، اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ تم واقعی ایک زبردست ہیرو ہو اسپائڈی، جوکر نے طنزیہ انداز میں کہا، لیکن تم مجھے کبھی نہیں روک سکو گے۔ میں تمہیں حقیقی افراتفری دکھاؤں گا۔ جوکر نے ایک بٹن دبایا اور اچانک ایک طاقتور الیکٹرو میگنیٹک پلس EMP پورے شہر میں پھیل گیا۔ ٹریفک سگنل خراب ہو گئے، عمارتوں کی بجلی چلی گئی اور پورے شہر میں سائرن بجنے لگے۔ اسپائڈر مین جانتا تھا کہ اسے فوراً کچھ کرنا ہوگا۔ اپنی اسپائڈر سینس کے سہارے وہ شہر میں جھولتا ہوا آگے بڑھا، گرنے والے ملبے سے بچتا اور رکاوٹوں کو پار کرتا ہوا۔ آخرکار وہ اس جگہ پہنچ گیا جہاں EMP سگنل آ رہا تھا، شہر کے زیر زمین سیوریج میں چھپا ہوا ایک بہت بڑا جنریٹر۔ جب اسپائڈر مین نے جوکر کا سامنا کیا تو جوکر نے اپنے مکرو منصوبے کو بے نقاب کیا۔ وہ پورے شہر میں ہنسی کی زہریلی گیس پھیلانے کے لیے اس توانائی کو استعمال کرنا چاہتا تھا تاکہ سب کو پاگل کر دے۔ یہ سن کر اسپائڈر مین نے آخری مرکے کے لیے خود کو تیار کیا۔ دونوں دشمن ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑے، گھونسے، لاتیں اور جال کی مدد سے ایک زبردست جنگ چھڑ گئی۔ اسپائڈر مین اپنی برق رفتاری اور مہارت کی بدولت جوکر کے حملوں سے بچنے میں کامیاب ہو رہا تھا۔ آخرکار اسپائڈر مین نے اپنی طاقت کا بھرپور مظاہرہ کیا اور بڑے جنریٹر کو اٹھا کر جوکر کی طرف پھینک دیا، جو بمشکل اس سے بچ پایا۔ جوکر نے پھر تاش کے پتوں کی بوچھاڑ کر دی، مگر اسپائڈر مین تیار تھا۔ اس نے اپنے جال سے ان پتوں کو روک دیا اور جوکر کو جکڑ لیا۔ جب لڑائی کا دھواں چھٹا تو اسپائڈر مین فتح مند کھڑا تھا۔ جوکر کی پاگل ہنسی اب مایوسی کی سرگوشی میں بدل چکی تھی۔ سب ختم ہو چکا ہے جوکر، اسپائڈر مین نے سانس پھولتے ہوئے کہا۔ تمہاری افراتفری کا کھیل یہیں ختم ہیرو اسپائڈر مین کے لیے ایک لائک تو بنتا ہے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے۔